بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت درپیش آئی تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے عظیم المرتبت لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کے بجائے والد محترم کے گھر دروازے کے قریب لیٹے رہتے تھے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا، یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا، ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھی۔ عورتوں کی تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی کہ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ ابن طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کرو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا، جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹتے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھی کہ قیامت کے دن تو یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔ دوستوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔